السلام علیکم الف اردو ٹی وی کے پیارے ناظرین، محبت کی لازوال داستان ماہی کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول، ڈرامہ اور قصہ کہانی میں پیارے ناظرین، اگر آپ کو دلچسپی ہے اور آپ نے محبت کی بے مثال داستان ماہی کو نہیں سنا تو یقیناً آپ نے کافی کچھ مس کر دیا۔ سامل اور ماہی کی محبت کا مکمل واقعہ اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو مس کر دی ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آخری حصہ۔ میرے لیے تو ایک ہی بات ہے، امیرہ بیگم نے وہ پورے مسرت سے کہا اور چاند نما ماہی کی طرف دیکھنے لگی جو صوفے پر احمد جمال کے ساتھ سکڑی سمٹی بیٹھی۔ ماہی کی آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ یہ ستارے ماہی کی ناکام محبت کے آنسو تھے جو ضبط کے باوجود رک نہیں پائے تھے۔ رونی شکل مت بناؤ، یہ آنکھیں صاف کرو، امیرہ بیگم نے ماہی کو ٹشو پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جو کرنے جا رہی ہوں ساری عمر مجھے دعائیں دو گی۔ بلا شبہ یہ ایک دو معنی جملہ تھا مگر ماہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماہی بھررائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں اماں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب دروازے میں بخشو اور فضل کریم نمودار ہوئے۔ دیگر مہمان انہیں بھی مہمان سمجھ رہے تھے مگر احمد جمال، امیرہ بیگم اور ملک جمال انہیں حیرت و بے یقینی سے دیکھنے لگے تھے۔ اسی لمحے ان کے عقب سے SHO غلام قادر نمودار ہوا۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا جبکہ بخشو نے بھی مناسب لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اب یہاں کیا لینے آئے ہو بخشو؟ امیرہ بیگم نے ناگواری سے استفسار کیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے؟ مجھے معلوم ہے امیرہ بیگم، اور آج میں کوئی چیز لینے نہیں کچھ دینے آیا ہوں، بخشو نے کہا تو بہت سی متجسس نگاہیں اس پر مرتکز ہو گئی۔ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ماہی کی متحیر نگاہیں بخشو پر جمی ہوئی تھی۔ ہم بطور مہمان آئے ہیں امیرہ بیگم، باقی جو آپ کے معاملات ہیں میں ان میں دخل اندازی نہیں کروں گا، فضل کریم ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فضل کریم صاحب، مگر یہ بوڑھا اب کیا چاہتا ہے؟ میرے پاس ملک جمال کی ایک امانت ہے جو میں مدتوں سے ضمیر پر بوجھ کی طرح اٹھائے پھر رہا ہوں، بخشو بولا۔ اگرچہ وہ جرم میری مرحومہ بیوی نے کیا تھا مگر اس کا ازالہ میں کروں گا۔ میری کون سی امانت؟ ملک جمال نے استفسار کیا۔ بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ماہی بیٹی کی شادی ساول سے کی جائے۔ میں باقاعدہ اس کی بارات لے کر آیا ہوں۔ ساول کہاں ہے؟ ساول، ماہی نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مگر احمد جمال کے مضبوط ہاتھوں نے اسے روک رکھا تھا۔ تم جو کہہ رہے ہو شاید وہ تم خود نہیں سن رہے، امیرہ بیگم بولی۔ تم میری کسی امانت کی بات کر رہے تھے؟ ملک جمال بے تابی سے مستفسر ہوا۔ ملک صاحب، آپ اس کی ساری بات تحمل سے سنیں اور اسے معاف کرنے کا وعدہ بھی کریں۔ SHO غلام قادر نے پہلی مرتبہ گفتگو میں مداخلت کی۔ ٹھیک ہے مگر اسے کہو، اب میں صبر نہیں کر سکتا، جو کہنا ہے جلدی کہے، اس نے کہا۔ تب بخشو اعتراف جرم کرتے ہوئے کئی سال پہلے کا واقعہ سنانے لگا۔ سالوں پہلے بھی بخشو اور اس کی بیوی بھیک مانگتے تھے کیونکہ یہی ان کا ہنر اور وسیلہ روزگار تھا۔ وہ دونوں جوانی کے آخری ایام میں داخل ہو چکے تھے مگر اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھا ہوا تھا۔ بخشو کی بیوی صفیہ اس محرومی سے اندر ہی اندر گھلتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے بہت جتن کیے، پیر فقیر، دم درود، تعویذ، منت کے دھاگے، مگر اس کی جھولی ہنوز خالی ہی رہی۔ پھر ایک دن وہ بھیک مانگتے مانگتے ایک اسپتال میں داخل ہوگی۔ وہیں پر ملک جمال کی بیوی ایک کمرے میں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لیٹا ہوا ایک نومولود بچہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بخشو کی بیوی اسے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے پیار کرنے لگی۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی نرس یا ملک جمال کے خاندان کی کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور اپنی بوسیدہ چادر میں لپیٹ کر سب سے چھپتی چھپاتی اسپتال کی راہداری میں آ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ اس جرم میں وہ پکڑی بھی جا سکتی تھی، اس پر بچے کی اغوا کی FIR بھی درج ہو سکتی تھی۔ اس ناپسندیدہ خیال کو ذہن سے جھٹکتی ہوئی وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے جسم کے رونگٹے بار بار کھڑے ہو رہے تھے لیکن وہ پسینے میں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران بچے نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا تو اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے قدم تیز کر دیے۔ کچھ دیر میں وہ اسپتال کے بیرونی گیٹ سے باہر نکل کر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ بچہ بدستور رو رہا تھا اور وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ معاً اس کے پاس سے ایک رکشہ گزرا۔ اس نے اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر دیا۔ کہاں جاؤ گی؟ رکشے والے نے رکتے ہوئے استفسار کیا۔
کیا اور وہ روتے ہوئے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ کہیں بھی نہیں، صفیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا اور گھبرا کر مخالف سمت میں دوڑنے لگی۔ بچہ رو رو کر نڈھال ہوا اور پھر چپ ہو گیا۔ کئی لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے بچے کا منہ اپنے ہاتھ سے دبا رکھا ہے، کہیں یہ مر تو نہیں گیا۔ وہ بڑبڑائی اور تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ بچہ آہستگی سے سانسیں لے رہا تھا، اس کی جان میں جان آئی اور وہ پھر سے بھاگنے لگی۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی کہ مبادہ رکشے والا اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ دفعتاً اس کا دل زور سے دھڑکا اور چکرا کر گر پڑی۔ رکشے والا مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ کر کہیں روپوش ہونے کا سوچتی، گر کر بے ہوش ہو چکی۔ اس دوران بچے نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا۔ یقیناً صفیہ کے گرنے کی وجہ سے وہ ڈر گیا تھا۔ اسی لمحے رکشہ اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ رکشے والے نے بچے کو اٹھا کر رکشے کی سیٹ پر لٹایا اور بے ہوش صفیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ پانی کی بوتل اس کے رکشے میں پہلے سے ہی رکھی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، کچھ ہی دیر بعد اس نے ہوش میں آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ بچے کے رونے کی آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور رکشے والے کو غور سے دیکھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور رکشے سے بچے کو نکال کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ یہ تمہارا بچہ ہے؟ رکشے والے نے استفسار کیا۔ ہاں تو اور کس کا ہے؟ وہ جھٹ سے بولی۔ میرا ہی بچہ ہے اور میں کسی کو نہیں دوں گی۔ کوئی تم سے تمہارا بچہ نہیں چھین رہا، رکشے والا بولا۔ اسے چپ کراؤ، رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ ہاں میں چپ کرواتی ہوں اسے، وہ بچے کو چوم کر سینے سے لگاتے ہوئے بولی، مگر وہ اور بھی زیادہ رونے لگا تھا۔ بہت خوبصورت بچہ ہے، رکشے والا بڑبڑایا۔ اس عمر میں بچہ اور اتنا پیارا، وہ بھی ایک بھکارن کا۔ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے جب نواز دے، وہ بولی۔ تو بی بی پھر اسے دودھ پلا، ہو سکتا ہے یہ بھوک سے رو رہا ہو۔ وہ رکشے میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہو تو تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا۔ نہیں، وہ فوراً سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ہکلاہٹ اور رویے نے رکشے والے کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ دوبارہ رکشے سے اترتے ہوئے بولا، کس کا بچہ اٹھا کر لے آئی؟ یہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا بچہ ہے، وہ روتے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے ان کے گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رکشے والا، ایک ادھیڑ عمر عورت نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ یہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھین رہا تھا، اس نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، وہ جھلا کر بولا۔ میں نے تو اس کا بھلا کیا ہے، یہ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے اس کے بچے کو اٹھایا اور اسے ہوش میں لایا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ عورت اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ کیا غریب بھکاریوں کے خوبصورت بچے بھی تم سے برداشت نہیں ہوتے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا۔ تو پھر کس کا ہے؟ یہ تیرے باپ کا بچہ ہے، ایک نوجوان آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ پولیس کو فون کرو اور اسے اس کے حوالے کر دو۔ بالکل، پولیس کو بلا لو، رکشے والا شیر ہو گیا۔ وہ اس سے سب کچھ اگلوا لے۔ اوے کاکا، جا اپنا کام کر، ایک بزرگ بولا۔ یہ رب کی دین ہے، بچہ رو رہا ہے تو ضرور اسے کوئی مسئلہ ہوگا، کیوں پولیس کے چکروں میں پڑ رہا ہے؟ رکشے والے کو فوراً سمجھ آ گئی اور وہ جان بچی سو لاکھوں پائے کے مستاق رکشے میں بیٹھا اور دم دبا کر بھاگ گیا۔ اب صفیہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے بچے کو اپنی بوسیدہ چادر میں لپیٹا اور مجمع چھٹتے ہی کسی نہ کسی طرح اپنی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ کس کا بچہ ہے؟ بخشو نے استفسار کیا۔ اللہ جانے کون ہے، مجھے تو سڑک کے کنارے پر پڑا ملا، اس نے جھوٹ بولا۔ دیکھنا صفیہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ مسئلہ کیا بنے گا؟ جب کوئی لینے آیا تو ہم اسے دے دیں گے، وہ بولی۔ بس بخشو، اب مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرنا، میں نے اس کا نام سامل رکھ دیا ہے، اس نے کہا اور بچے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ یوں سامل ایک محل سے جھونپڑی میں پہنچ گیا اور وہیں پر پرورش پا کر بھکاری بن گیا۔ باہر جو دولہا بن کر آیا ہے وہ آپ ہی کا بیٹا ہے ملک صاحب، بخشو اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ یہ سب سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں۔ صفیہ نے غلطی کی تھی، مگر میں اب اس کے جرم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سب لوگ ورتائے حیرت میں غوطہ زن تھے، زبانیں گنگ اور آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوشی الکورے لے رہی تھی۔ ملک جمال یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس دن جب بخشو نے فضل کریم کی موجودگی میں احمد جمال اور امیرہ بیگم سے بات کی تو انہوں نے موبائل فون پر اس کی بات ملک جمال سے کروائی تھی۔ اس نے درج بالا واقعہ اسے منو ان سنا دیا تھا۔ ملک جمال تو اس قدر بےتاب ہوا کہ وہ وہاں پہنچ گیا، مگر فضل کریم نے اسے سامل سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ ملک صاحب، جہاں اتنے سال انتظار کر لیا ہے، کچھ دن اور کر لیں، اس نے کہا۔ ملک جمال بےتابی سے بولا، مگر مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا، میں اپنے گمشدہ بیٹے کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم نے دو دلوں کو ملانے کے لیے ایک خوبصورت کھیل ترتیب دیا تھا، وہ بولی۔
बोला आपको हमारा साथ देना। ठीक है फजल करीम साहब, मैं कुछ और इंतजार कर लेता हूँ, वो मुतमईन होते हुए बोला। अहमद जमाल भी इसके साथ था और बहुत खुश नजर आ रहा था। अमीरा बेगम ने भी इस खेल में दिलचस्पी जाहिर की और उनका साथ देने पर रजामंद हो गई। यहाँ तक कि काशू भी इस खेल का हिस्सा था। अब ये इसी खेल के मनाजिर थे। बख्शू चूंकि इस सारे मामले में बेकसूर था, चुनाचे उसे मुआफ कर दिया गया। अहमद जमाल इसलिए कुछ रंजीदा था कि उसे माही अच्छी लगी थी, मगर इसने सामल और माही के सामने खड़े होने की बजाय उनके साथ खड़े होने को तरजीह दी थी। माही खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सामल इसके सामने दुल्हा के रूप में बैठा उसे वारफ्तगी से देख रहा था। सबसे प्यारी बात यह थी कि तारो भी बारात के साथ आई थी और सबसे ज्यादा खुश वही लग रही। बेशक जो मोहब्बत का करब समझते हैं उनके ज़र्फ बहुत आला होते हैं। अलफ उर्दू टीवी के प्यारे नाजरीन, नावल माही आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह फरमाइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी आपसे हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी रहे। टेक केयर।